بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم لوگ جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کا پلر کیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی عبادت کو خاص کر دینا، چاہے بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا اس کے وقت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اور کفر میں نماز کا فرق ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ جس مال پر 1 سال گزر جائے اس میں 100 پر 2.5% زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنا، جو صاحب استطاعت ہو اس پر سال میں 1 بار یا پوری زندگی میں 1 بار حج فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، یعنی سال میں ہر سال 30 روزے رکھنا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی کرو۔ نمبر 3، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ باتیں سننے کے بعد اس نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی چیز اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ شخص مڑ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کے پلر ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اس میں سے کوئی ایک بھی پلر ٹوٹ جائے گا تو اسلام کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اس قسم کی کوئی بھی روایت اس نام سے نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں حدیث شریف میں آئی ہیں جو میں نے بیان کیا ہے، اس کو صرف زبان سے ادا کر دینے سے کچھ نہ ہوگا، بلکہ ان سب باتوں پر عمل کر کے دکھانا ہوگا، تب اسلام آپ کا مکمل ہوگا اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ آپ ان میں سے کسی بھی ایک چیز یا ایک ارکان کو چھوڑ دیں گے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔